بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا کے ساتھ حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گیا۔ امام احمد نے حضرت عبرات بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی۔ وقیہ کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرو گر گئے، ماجوسیوں کا آتش گدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحر سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہمد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ بلمحہ اسی طرح دنیاوی آسروں کی جدائی نے ایک نوزیدہ قلب پر کیا اثر چھوڑے، ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ سینکڑوں یتیم بچے ماں باپ کے سائے سے محرومی کی بنا پر نامکمل تربیت پاتے ہیں اور ہزاروں ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کا وجود اس قدر اہم نہیں جس قدر خود بچے کی فطری ذوقات اور سعادات اہم ہیں۔ خارجی ماحول اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اثرات کیا رنگ پکڑتے ہیں اور ماحول کی کون سی تعبیر قبول کرتے ہیں، اس کا دار و مدار بڑی حد تک بچے کی جبلی فطرت پر ہوتا ہے، یا اس رہبری پر جو انسانی فطرت کو لمحہ بلمحہ قدرت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ آیتہ مبارکہ میں مادی پشت پناہی سے قطع نظر تربیت کی اس رہبری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو رب کائنات نے اس در یتیم کے متعلق اپنی ذات خاص سے وابستہ فرمائی ہے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاد و فرحان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلوانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہیں۔ 2 سال پہلے اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کا جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث اور کنیت ابو قبیشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے ان کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے اور نہ میرے سینے میں دودھ کے لیے بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔
میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے والد سے داد و انعامات کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں نے جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے کے گئے تو دیکھا اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، اے ابو زونبیہ کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ ہمارے علاقے روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دھوتے اور پیتے جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیما کے ساتھ کھیل کود کر گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیما کے ساتھ انہیں جنگل سے واپسی لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حزن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز براقہ کے لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست
عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کر مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ قیام کر کے واپسی ہوئی، لیکن ابھی اثناء راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کریت دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے عبد المطلب کے حوالے کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے، ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کے صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائی کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی لٹی ہوئی ممتا ہی نہیں، باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھی۔ مسودۃ حال ابو طالب کا مختصر گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں کا سایہ، ماں کا سا پیار، اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب کھیلنے، دن بھر بکریوں کی رکھوالی، جنگل میں انہیں چراتے رہنا، چھیڑ بیری کے بیر کھانا اور اونٹ کی مہر پکڑنا، بکریوں کے بچوں سے پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، اس عمر میں اور اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مشغلہ ہو سکتے تھے؟ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے فاقے کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچے کے ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پرنور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوی اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم عمری ہی میں اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوشباشی اور لاابالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر ہی میں چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کی مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حرین کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔
اس شہر میں ایک چرجیسی نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ ہوگا، اور یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھوں کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ قریش تمام تجارت پیشہ تھے۔ بنو فہر کیا نام قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا، چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ اپنا سامان بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوعمری ہی میں اس میں شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حزان میں جنگ چھڑ گئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنینہ اور بنو حزین کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ماہ حرم میں بنو کنینہ کے ایک شخص البراز نے بنو حنزہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حنزہ بنو کنینہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنینہ نے اپنے حلفیہ قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنینہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حزین نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکبر اس جنگ میں شامل تھے۔ بنی مرجوم ہاشم بن مغیر کی سرگردگی میں اور آل ہاشم زبیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑتے رہے تھے۔ قریش اور کنیہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا زبیر، عباس، حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس جنگ میں موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا تھا جو دشمن کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کی تباہ کن اثرات دیکھ کر عمائدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زہرہ اور یتم کے خاندان عبد بن جدعان کے گھر جمع ہوئے جو سب سے معمور تھے۔ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی تحریر پر سب نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدع کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیما کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلیت حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلفیہ قبائل سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبسیت پہاڑی پر
چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں؟ ان کی کوشش سے اس معاہدے کے لیے قبائل جمع ہو گئے اور پہلا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلوایا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔